کے احاطے میں اس وقت ہم اور آپ ایک عظیم نسبت پر جمع ہیں۔ دو خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں بچوں کے حفظ قرآن کو ان کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی نوازش اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو اسے حافظ قرآن بناتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو یقیناً جسے قرآن کریم کا علم مل گیا، وہ قرآن کریم کا حافظ ہو گیا، اسے دنیا کا سب سے بہترین علم مل گیا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی صورت میں سب سے بہترین نوازش مل گئی۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اور اللہ کے سچے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ ہم سب اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں قرآن مجید کے حافظ کا مقام اور مرتبہ آخرت میں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا بتایا کہ اسے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اس کے ماں باپ کو اللہ رب العالمین سورج سے بھی زیادہ روشن تاج دے گا۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کی وجہ سے 10 جہنمیوں کو جنت کا حق دے گا، اور ان حفاظ کرام کی سفارش کی وجہ سے ان کے خاندان میں سے 10 جہنمی جنت میں جا سکیں گے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں جو قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بچوں کے لیے۔ میرے بزرگوں، اس وقت مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جن اداروں میں بچے حفاظ تیار ہو رہے ہیں، جن مدرسوں میں بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور کر رہے ہیں، یہ وہ مدرسے ہیں جو زندہ ادارے ہیں۔ اور یہ بات دراصل مفکر اسلام مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ برقدہ نے 2019 میں مدرسہ فلاح المسلمین کے 64 بچوں کے دستار بندی کی مناسبت سے کہی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ مدرسوں کو، دینی اداروں کو اس کی عمارتوں سے ناپتے ہیں۔ کسی مدرسے کی عمارت بڑی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ادارہ ہے اور یہ بڑا مدرسہ ہے، لیکن کوئی ادارہ عمارت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کے پاس وسائل کم ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ چھوٹا ہے اور یہ ادارہ مختصر سا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو کہ جن مدرسوں میں حفاظ قرآن تیار ہو رہے ہیں، جو مدرسے آپ کو حافظ بنا کر دے رہے ہیں، جہاں سے آپ کے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا کام ہو رہا ہے، یہ زندہ ادارے ہیں۔ اور ان زندہ اداروں کا مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کو آگے بڑھانا، ان کے تقاضوں کو، جیسا کہ اس ادارے کے بانی نے آپ کے سامنے میں رکھا، ان تقاضوں کا انتظام کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یاد رکھیے، اگر دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو دینی اداروں کو بنانا اور اس کا تعاون کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان پر اپنے گھر کے بنانے سے زیادہ، اپنے بچوں کے لیے رہائش کے انتظام سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نسلوں اور اپنے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے دارالقرآن اور اس جیسے اداروں کے تقاضوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی بشارت دی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی کوششوں کے ذریعے سے خیر کو کھولتے ہیں اور خیر کے کاموں کی مدد کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کی کوششوں کی وجہ سے گاؤں میں، سماج میں، علاقوں میں خیر اور بھلائی کا کام پھلتا پھولتا ہے اور اس کو ترقی ملتی ہے، اور برائیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، جہالت کے دروازے بند ہوتے ہیں، خرافات کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ یقین جانیے، سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے دینی اداروں کو بنا دے۔ جس طریقے سے دین کے علم کو حاصل کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے مالوں کو، جن کی دولتوں کو، جن کے اسباب و وسائل کو خیر اور بھلائی کے ساتھ نوازنا چاہتا ہے، جن کے پیسوں میں اللہ خیر ڈالنا چاہتا ہے، اللہ ان کے پیسوں کو، اللہ ان کے زمین کو خیر کے کاموں کے لیے، دینی اداروں کے لیے قبول کر لیتا ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے زمینوں سے، جس کے پیسوں سے خیر کا اور جس کی زبان کے بول سے خیر کا فروغ ہو، بھلائی کی ترقی ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں دعا دی گئی. فرمایا طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وہ آدمی بڑا مبارکباد کا مستحق ہے، اور وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے. اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا، دونوں سجا دے گا، جو اپنی کوششوں کے ذریعے سے خیر کو بڑھاوا دے، اچھائی کے کاموں کو فروغ دے، سماج کے جھگڑوں کو ختم کر دے، سماج کے دینی اداروں کو، دین کے قلعوں کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے برائیوں کے دروازوں کو بند کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت برا ہے اور وہ آدمی ہلاکت کا مستحق ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے. وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. وہ آدمی بہت برا ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر کو، بھلائی کو تو بند کر دے، لیکن اس کی وجہ سے برائیاں پنپنے لگے. تو میرے بھائی، اگر آپ اپنی کوششوں کے ذریعے سے، اگر آپ اپنے مال و اسباب کے ذریعے سے اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں اور اس ادارے کے جو تقاضے آپ کے سامنے میں رکھے گئے ہیں، آپ ان تقاضوں کو پورے کرتے ہیں، تو یقین جانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں طوبیٰ لعبد، آپ کے لیے دعا ہے، اور آپ کی دنیا اور آخرت کی شادابی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور بشارت سنائی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنی باتیں آ گئی ہیں اور مدرسے کے تعلق سے جو تقاضے آپ کے سامنے میں عرض کر دیے گئے ہیں،